الحمدللہ والشکر للہ، تمام تر تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، الہ العالمین کی انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رسول کریم رؤوف الرحیم آمنہ کے لال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی قدر، سورہ الغاشیہ کی چند آیات آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اس ماہ مبارک میں 13 ایام ہم بتا چکے، 14ویں روزے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے، جوتی ہے، کپڑا ہے، کوئی بھی چیز، اور بڑی اچھی اچھی چیزیں بڑی کم قیمتوں پہ مل رہی ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں جا کے میں اپنی مطلوبہ چیز وہ لے لوں۔ ایمان والوں میں اہل ایمان کو جب پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان سال کے 12 مہینوں میں یہ واحد مہینہ ہے کہ اس کے اندر کیا جانے والا عمل سال کے دیگر مہینوں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور اللہ کے ہاں زیادہ اجر والا ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ کوئی ایک نیک عمل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک کے بدلے 10 کا قاعدہ بدل دیتے ہیں۔ 70 سے 700 اور 700 سے 1400 یضاعف لمن یشاء، جسے چاہتے ہیں اللہ اس کے اجر کو بڑھا بڑھا کر عطا کرواتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا مہینہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کے آنے پر آپ کی حالت کیا ہوتی تھی؟ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ مثلا اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ رمضان کے اندر میں ایک لمحہ بھی اس تہبند کے کسنے میں ضائع نہ کروں، یہ اتنا قیمتی۔ اب اس میں کی جا رہی ہیں نیکیاں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم وہ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نیکی کرنا، نیک عمل کرنا اگرچہ آج کے اس دور میں بڑا مشکل ہے، اس پرفتن دور کے اندر، پراشوق دور کے اندر، مادیت کے اس دور کے اندر نیک کام کرنا، نیکی کا کام کرنا بڑا مشکل ہے، اور جو کر رہے ہیں نیکی کرنے کے بعد نیکی کو سنبھالنا یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی باجماعت نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ اسے ہمارے نامہ اعمال میں اس کے اجر و ثواب کے مطابق ہی ہمارے نامہ اعمال میں رہنے دے، اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرے۔ یہ سورہ الغاشیہ کی جو آیات میں نے پڑھی، اللہ نے قیامت کا منظر ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، اور 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ان کا ذکر کرتے
جو اللہ کو پسند ہے، لیکن یہاں ترغیب کا پہلو ترغیب سے زیادہ ہے۔ نیک اور اچھے کاموں پہ رغبت دلائی جاتی ہے، اور ترغیب کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ اللہ نے یہاں ڈرایا ہے۔ پہلے فرمایا اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر ڈر اور خوف جو ہے نا وہ مسلط ہوگا۔ اس کی مثال آپ دنیا کے اندر اگر دیکھنا چاہیں تو وہ مجرم جس نے جرم کیا ہوا ہوتا ہے، وہ عدالت کے اندر جب اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا جرم ثابت ہو چکا ہے اور اب مجھے سزا سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، سزا کا وہ ڈر اور خوف اس کے چہرے پہ نمایاں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر ڈر اور خوف نمایاں ہوگا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، یہی بات آپ کو سمجھانا اور خود کو سمجھانا مقصود ہے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمل تو کیے ہوں گے، لیکن وہ عمل صرف تھکانے والے ہوں گے، وہ عمل کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنا وقت سب کچھ دیا، لیکن ان سب سے اسے حاصل کچھ نہیں سوائے تھکاوٹ کے۔ اس رمضان میں اس بات کا شعور اپنے اندر پیدا کیجئے کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو، یہ ہبط نہ ہو، ملیا میٹ نہ ہو جائے۔ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی بھی ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کی بدولت ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اہل ایمان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم ہے۔ اگر ایمان ہے تو عمل صالح ہے، لیکن یہ عمل صالح، یہ نیک عمل، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے عمل ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں چیدہ چند ایک آپ حضرات کے سامنے اختصار سے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اس میں یقین جانیے بڑی کمیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں۔ نماز ہے، ہماری نماز میں اتنی کمیاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور کبھی کبھی مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں سے غفلت کا شکار، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اپنے ایمان سے بتائیے، ابھی آپ نے قرات سنی ہے، ہماری اکثریت کو یہی نہیں پتا کہ قاری صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری میں کون سی پڑھی۔ کیا ہے جی؟ تھکے ہوئے ہیں، نماز میں وہ توجہ نہیں ہے، قرات میں توجہ نہیں ہے، تو اس لیے پتہ ہی نہیں۔ ہاں جی نماز پڑھی ہے، جمعہ کل پڑھا ہے، خطیب صاحب نے کیا بیان کیا بس یہ نہیں پتا، لیکن مزہ بڑا ہے۔ یہ ہماری عبادتوں کی حالت ہے۔ اس کی وجہ، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو نفس ہے نا، نفس جسے ہم شخصیت بھی اور ذات بھی کہتے ہیں، روح بھی کہتے ہیں، حضرات گرامی قدر 11 مہینے ہم نے اس کو اتنا میلا کر دیا ہے، اتنا گندا کر دیا ہے کہ اس بات کے اوپر یہ آمادہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نفس مطمئنہ بن جائے، یہ نفس لوامہ بن جائے، یہ نفس امارہ ہی ہے، امارہ ہی رہتا ہے۔ یہ 3 حالتیں ہیں نفس کی جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ نفس مطمئنہ، کون سا نفس؟ ہر وقت مطمئن، ہر وقت اطمینان کے ساتھ، فی السراء والضراء، خوشحالی ہے تب بھی مطمئن، تنگ دستی ہے تب بھی مطمئن،
صحت ہے تب بھی مطمئن، بیماری ہے تب بھی مطمئن، امن ہے تب بھی مطمئن، جنگ ہے تب بھی مطمئن۔ یہ اطمینان والی جو نفس ہے یہ ہے مومن کا نفس۔ ہم میں سے ہے نا؟ تو سب سے پہلے اس نفس کو جو اتنا میلا ہو چکا ہے، یہ اللہ نے موقع دیا ہے رمضان، یہ جو روزہ ہے نا، یہ ہمیں پاک کر رہا ہے۔ صوم کا معنی ہوتا ہے روکنا، روکنے والا۔ ہم جا رہے ہوتے ہیں، روڈ پہ جائیں، کہیں پر بھی جائیں، وہاں پر بیریئر لگا کر، بیریئر کس چیز کی علامت ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے؟ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے خبردار رک جائیے، یہاں آپ کا داخلہ منع ہے، آپ رکتے ہیں۔ صوم کا معنی بھی یہی ہے، لیکن ہم نے صوم کا معنی دو چیزوں میں لیا، ایک کھانے میں اور ایک پینے میں۔ ہم نے کہا یہ روزہ ہے، اور اسی معنی و مفہوم کو لے کر ہم رمضان گزارتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 30-29 روزے رکھنے کے بعد جو رمضان سے پہلے تھے وہی ہم بعد میں۔ نہیں میرے بھائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں بس، جبکہ روزہ اس کا نام نہیں۔ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان روزہ رکھ کے کھانے پینے کے ساتھ اپنی خواہشات سے رکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکے، معصیت سے اپنے آپ کو روکے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ معنی ہے روزے کا۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا روزہ رکھ کے اگر کوئی آدمی جھوٹی بات اور اس پہ عمل کو نہیں چھوڑتا تو فرمایا اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اب نفس مطمئنہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا اکرام کتنا فرمایا ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ سورہ فجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا شمار بھی ان نفوس طیبہ کے اندر فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نفس مطمئنہ ارجعی، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ اب ذرا غور کیجئے کیسے ہو؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں، میری جنت میں شامل ہو۔ اب یہ نفس مطمئنہ یہ مطلوب ہے۔ دوسرا نفس، نفس لوامہ، یہ کون سا نفس ہے؟ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ سے زیادتی ہو گئی، کسی کی حق تلفی ہو گئی، کسی پہ آپ نے ظلم کر دیا، یہ گناہ کرنے کے بعد، ظلم و زیادتی کرنے کے بعد اب آپ کا نفس کہہ رہا ہے تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے ظلم کیا، تو نے گناہ کیا۔ اب یہ جو نفس ہے نا یہ آپ کو ملامت کر رہا ہے۔ ہمارا نفس ہے، ہم تو کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ کو جب آدمی اپنا حق، اپنا رائٹ سمجھ لے تو مجھے بتائیے پھر اس معاشرے میں یا اس کی نظر میں کوئی گناہ باقی رہے گا؟ آج مسلمانوں کی اکثریت گناہ کو اپنا حق سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے۔ طاقتور کہتا ہے کہ میں اپنے سے کمزور پہ ظلم کروں، اس کا حق ماروں، یہ میرا رائٹ ہے۔ لیکن نفس لوامہ کہتے نہیں نہیں وہ غلط کر رہا ہے، تو نے غلط کیا۔ اب یہ ندامت، یہ ملامت جو ہے پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے نفس امارہ، جس کا ہم سب شکار ہیں۔ آئیے اس نفس امارہ جس نے ہمیں گناہ کے اوپر آمادہ کرتی ہے، ہمارے لیے یہ گراؤنڈ، یہ راہ بناتی ہے کہ جناب جو تم کر رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ رمضان اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔ تو سب سے پہلے اس نفس کا تزکیہ کیجیے۔
ہم میں سے بہت سے احباب یہاں بیٹھے ہیں جن کی زندگی میں یہ رمضان 30 40 50 سے زائد مرتبہ ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کی زندگی میں 40 50 60 سال تک یہ رمضان آیا، کیا کبھی اس نے بیٹھ کے اپنا یہ محاسبہ کیا کہ رمضان نے میرے اوپر کیا اثر کیا، میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ اگر نہیں تو یقین جانیے کہ 50 60 سال کے رمضان ہم نے ضائع کیے۔ آنے والا لمحہ زندگی کتنی ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہم میں سے ہر ایک یہاں پر ایک مسافر ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، آپ نے اپنے صحابی سے کہا تھا کہ اے میرے پیارے اس دنیا میں ایسے رہ گویا کہ تو مسافر ہے۔ اور مسافر جو ہے نا وہ لمبی امیدیں آسے لگا کر کہیں نہیں بیٹھتا۔ اس لیے اس رمضان کو جو بقیہ دن ہے غنیمت جانتے ہوئے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس بات کے اوپر اور اپنا نفس کا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ اے میرا نفس رمضان سے پہلے جو تھا وہ اب بھی وہی ہے۔ کون سے عمل ہے؟ شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب آپ کہیں گے جناب والا ہم تو مواحد ہیں، کیوں جی؟ ہماری اہل الحدیث کی اکثریت کو اس گمان نے بھی ڈبا دیا کہ ہم تو وہابی، ہم تو اہل حدیث، ہم تو اہل توحید، ہمارے پاس کہاں سے شرک؟ ہم تو نہیں شرک کر سکتے، نہ کرتے، ایسے ہی ہے۔ نہیں میرا بھائی، بہت سے عمل ایسے ہیں غیر شعوری طور پر ہم جب اس کے مرتکب ہوتے ہیں یا ہم وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں شرک شمار ہوتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے اوپر جس عمل کے حوالے سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، ڈر ہے کہ میری امت اس کا شکار ہو جائے گی، آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ شرک خفی کیا؟ اب ذرا غور کیجیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی وہ ہے ریا، دکھلاوا۔ کام تو وہ نیک کرے گا، لیکن اس میں دکھلاوا آ گیا، ریا آ گئی، اس کے دل میں یہ آ گیا کہ میں لوگوں کی نظر میں حاجی، نمازی، بڑا ہی نیک، متقی، پرہیزگار، لوگ مجھے یہ سمجھے۔ ہماری اکثریت اس کا بھی شکار ہے۔ فرمایا یہ وہ شرک خفی ہے جو میری امت کے نیکیوں کو، ان کے نیک اعمال کو برباد کر کے رکھ دے۔ شفیع اصبہی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مدینے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ایک آدمی کے اوپر جو ہے نا کھڑا ہوا ہے۔ میں قریب ہوا تو قریب ہو کر جب میں نے دیکھا تو وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس سامنے جا کے بیٹھا اور میں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے خود سنی ہو، اس میں دنیا و آخرت کی اصلاح اور نجات کا پہلو ہو۔ صفیہ اصبہی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے میری رانوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور کچھ دیر سوچتے رہے، سوچنے کے بعد جو ہے نا ایک دم روئے اور رونے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، پھر میں نے کہا، پھر دوبارہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی یہ حدیث بیان کرنے کے لیے تیار کیا، پھر بھی ہوش ہو گئے۔ حتیٰ کہ تیسری مرتبہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث، آپ کا یہ فرمان بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی طرح اللہ کے نبی نے ہمیں بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی عدالت لگائیں گے
اللہ کے سامنے شہید کو لایا جائے گا. کسے؟ شہید کو. تھک گئے ہیں؟ ہاں جی تھک گئے ہیں. میرا خیال روزہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے. بات ختم کر دیتا ہوں. کیا خیال ہے جی؟ اب وہ شہید بہت بڑا عمل، بڑی افضل اور اعلیٰ موت ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. اللہ تو ہمیں اپنی راہ کے اندر شہادت کی موت عطا فرما. اب یہ شہید لایا جائے گا. مجھے یہاں ایک اور حدیث یاد آئی شہید کے حوالے سے. عمل تو یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اس رمضان کے اندر آپ جو عمل کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، جن کی حفاظت کے حوالے سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ عمل اگر اس میں اخلاص ہے تو یہ شہید کے مرتبے سے بھی آپ کو اوپر لے جائے. اللہ کے نبی کے پاس 2 صحابی آئے بڑی دور سے، دونوں ساتھی تھے. اللہ کے نبی سے اسلام کے بارے میں پوچھا.